الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक लफ्ज़ मुतअद्दिद बार
بعض اوقات سنتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے نفع۔ کاروباری لوگوں کے کاروبار کا مدار ہی اس لفظ پر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا چھابڑی لگا کر اپنا سامان بیچنے والا شخص ہو، یا ملٹی ملینئر جس کے کاروبار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یہ لوگ ایسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، اس کے لیے وہ جائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات آج کل کی دنیا میں ناجائز ذرائع بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک عام آدمی ہے جس کا کاروبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنے مفاد کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ کسی بھی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اور یہی چیز ایک عام آدمی کے لیے نفع حاصل کرنا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی معاملات میں اس لفظ کا استعمال، لیکن دینی اور روحانی دنیا میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس تعلق میں احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ بیان کروں گا۔ یہ لفظ عربی لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لغوی معنی پہلے بیان کرتا ہوں۔ نفع کا مطلب ہے کسی چیز کا انسان کو فائدہ پہنچانا، کسی چیز کا انسان کو میسر آنا، کسی چیز کا قابل استعمال یا قابل فائدہ ہونا۔ لین ایک ڈکشنری کی کتاب ہے لغت کی، اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر لین میں ہی نفع فے کی شد کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی شخص کا کسی کے لیے فائدے کا سبب بننا، اور بعض احادیث کے مطابق ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ دوسروں کے فائدے کا وجہ بنتا ہے۔ پھر مفردات میں لکھا ہے کہ النفع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خیرات تک رسائی کے لیے استعانت حاصل کی جائے یا وسیلہ بنایا جائے، پس نفع خیر کا نام ہے۔ پھر لین میں ہی اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ کسی شخص کے مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اور لسان العرب ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ النافع اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق میں سے جس تک چاہتی ہے فائدہ کو پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ ہر نفع و نقصان اور ہر خیر اور شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لغوی وضاحت کے بعد اب میں احادیث کی روشنی میں یہ بیان کروں گا کہ ایک مومن پر اس لفظ کو کس طرح اطلاق پانا چاہیے۔ ایک مومن ایک دنیا دار کی طرح صرف اپنے فائدے کی نہیں سوچتا، بلکہ دوسروں کا فائدہ بھی سوچتا ہے، اور سوچنا چاہیے اس کو۔